سینے لان والا آ گیا، سب نو سینے لان والا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، سبن سینے لان والا آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود پاک نبی پاک صاحب الاولاق شب اسرا کے دولہ مال کے ہر دوسرا سرور کائنات فخر موجودات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ میں درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد ماہ ربیع الاول دے دن مبارک پیارے دن، ایسا پیارا مہینہ ہے، اس مہینے میرے تیرے آقا کملی والے آقا اللہ دے رسول نبیاں دے سردار تشریف لے کے آئے۔ عاشق رسول دنیا تے جس بھی کونے تے بیٹھا ہے اپنی محبت اظہار کر رہے ہیں، اپنے گھراں نوں سجا رہے ہیں، کیونکہ حضور دی محبت ایمان ہے تے قربان ساڈی جان ہے، حضور دی محبت ایمان ہے تے قربان ساڈی جان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات دے تشریف لے کے آئے، کائنات نو روشن فرما دیتا، بیٹیاں نو عزت ملی، والدین نو عزت ملی، مقام ملیا، والدین دی کوئی قدر نہیں سی، والدین دا کوئی احترام نہیں، لیکن جدو میرے تیرے آقا تشریف لے کے آئے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کی قدموں تلے جنت ہے۔ حضور دا فرمان ہے، خوشبودار ہے، فرمایا ماں دیا قدمہ تلے جنت ہے، فرمایا ماں دا جڑا چہرہ محبت نال ویکھے اللہ ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے۔ حدیث پاک ہے جڑا محبت نال اپنے والد دا اپنی والدہ دا دونوں ہستیاں وچوں جس ہستی دا چہرہ ویکھی اللہ ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرماندا، تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان یاری شان ہے، فرمایا جڑا ایک مرتبہ محبت نال ویکھے اللہ ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرماندا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جڑا بار بار دیکھے 100 بار دیکھے، فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا دی رحمت بڑی وسیع ہے، یعنی جتنی مرتبہ بھی ویکھے گا۔ لیکن افسوس ہے انہاں اولاداں تے جڑے والدین نوں چڑکاں دیندے نے، ایسی معاشرے وچ اساں خود ویکھیا۔ ایک میری بات یاد رکھنا، بندہ نے چیز یہ عرض کرنا چاہتا ہے، گناہگار یہ عرض کرنا چاہتا ہے نیکوکار دے سامنے کہ ماں تے باپ دی اگر عزت نہ کیتی جائے تے او دی بھی عزت او دی اولاد نہیں کر دی۔ دیکھا کہ جنہاں نے اپنے ماں تے باپ نو دکھ دیتا ہے، اگر کسی نے باپ دا گریبان پکڑیا ہے، میں کہا یار انہوں شرم ہی نہیں، حیا ہی کوئی نہیں کہ اپنے باپ دا گریبان پکڑ لیا۔ اگو لوگ کہندے نے جناب انہیں بھی اپنے والد دا گریبان پکڑیا سی۔ میں دیکھیا کہ اگر بیٹے نے تھپڑ ماریا نا اپنے باپ دے تے میں کہا اتنا بھی شرم ہے کہ اپنے باپ دے تھپڑ ماریا، اس آخیا انہیں بھی اپنے باپ دے تھپڑ ماریا سی۔ ایسا سننوں ملتا ہے، اور تسی بھی اس معاشرے چ رہندے ہو، تسی اپنے والدین دی عزت کرو گے تے تہاڈی اولاد بھی تہاڈی عزت کرے گی۔ جڑے والد کہندے نے نا الحمدللہ جی اللہ دا بڑا خاص کرم ہے، میری اولاد بڑی اچھی ہے اور میرا ادب حیا کر دی ہے، احترام کر دی ہے، مینوں اذیت نہیں دیندی، تکلیف نہیں دیندی۔ اگر پوچھیا جائے نا
کہ کیوں آندنے دی وجہ ہے کہ میں اپنے ماں تے باپ دا ادب کیتا تے میری اولاد بھی تابعدار ہے. بات ہی سمجھ آ گئی ہے. اگر تسی چاہتے ہو نا کہ ساڑی اولاد ساڑا احترام کرے، ساڑی عزت کرے، محبت دی نگاہ نہ ویکھے کہ اپنے والدین دا ادب کر، تیری اولاد بھی تیرا حیا کرے گی، تیرا احترام کرے گی. بیٹیاں نو زندہ درگور، اللہ اکبر، یعنی زندہ ہی دفن کیتا جاندہ سی. پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف آوری تو قبل زندہ درگور، زندہ دفن کیتا جاندہ سی. جدوں میرے اور تیرے آقا آئے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں جدوں پیدا ہوندیاں نے تے اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے. انہاں بیٹیاں نو حقارت دی نظر نہ دیکھو. فرمایا بیٹیوں کی عزت کرو. فرمایا تمہارا نبی بھی بیٹیوں کا باپ ہے. اللہ اکبر. اگر بیٹیاں نال عزت نہ ہوتی اللہ کریم اپنے محبوب نو بیٹیاں تا نہ فرماندا. بیٹیاں، فرمایا میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں. تو میرے اور تیرے آقا تشریف لے کے آئے تے اے والدین نو مقام ملیا، قرآن ملیا تے مصطفیٰ دا صدقہ، ایمان ملیا تے مصطفیٰ دا. اچھی بات دی داد دیا کرو اور مل کے بات سنو توجہ نال. والدین دی عزت ملی تے مصطفیٰ دا صدقہ، اولاد ملی تے مصطفیٰ دا صدقہ. اگر جنت ملنی ہے تے او بھی مصطفیٰ دا صدقہ ہی ملنی. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے باپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے باپ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ میں پڑھ رہا سی مدارج نبوت دے اندر آپ نے اس واقعہ نو نقل فرمایا. دیگر کتب دے اندر بات موجود ہے، تفسیر پڑھ کے دیکھو کہ حضرت عبد المطلب نے دعا کی کہ یا اللہ اگر میں 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو ایک بیٹا میں قربان کروں گا. میرے آقا علیہ السلام فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی 2 آپ کے باپ ایسے سن کہ جنہوں نے ذبح کیتا لیکن اللہ نے محفوظ فرمایا. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا اللہ اگر 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو ایک بیٹا میں ذبح کروں گا. اللہ کریم نے 10 بیٹے عطا فرمائے. کتنے؟ 10 بیٹے عطا فرمائے. حکم بھی ہو گیا کہ بیٹا قربان کرو. پھر وہ 10 بیٹے سن. نام دی پرچی نکلی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دے نام دی پرچی نکلی تے حضرت عبداللہ سارے پراواں نال سونے سن. سبحان اللہ، کیونکہ باپ مصطفیٰ دے بڑھنے سن، یعنی کہ نور مصطفیٰ پہ چمکدا سی پیشانی چے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام نکلا تے حضرت عبد المطلب نے پتر دا ہاتھ پکڑیا کہ میں ہوں ذبح کرنا ہے. آپ چل پے تے لوگ کٹھے ہو کے آگے کہ یا حضرت تے خوبصورت تے لاڈلا تے پیارا تے چہرہ اتنا روشن ہے. سبحان اللہ، تے تسی انہاں نوں ذبح کر رہے ہو. آپ نے فرمایا میں یہ نام نکلے حضرت عبداللہ دا میرے پتر دا، پیارا مینوں بھی بڑا ہے، لیکن میں منت منی سی کہ اللہ مینوں 10 بیٹے عطا فرمائے گا تے ایک بیٹا میں ذبح کراں گا. سنو توجہ نال. پھر فیصلہ کیتا کہ کاہنہ عورتیں، نجومی عورتیں، علم رکھن والی عورتیں او دے کول فیصلہ کرانیاں. کٹھے ہو کے چلے گئے. اچھا مشورہ کی ہویا، فیصلہ کی ہویا کہ نام دی پرچی ڈالو تے اگر پرچی تے نال اونٹاں دی، اونٹ دی پرچی نکلی نا یعنی کہ 10 اونٹ ذبح کر دیا جی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دی پرچی نکلے گی نا تے 10 اونٹ ذبح کر دیا جی. وہ پرچی جدو نکلی اونٹاں دی نہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دا نام نکلیا، فرمایا 10 اونٹ ذبح کر دو. پھر پرچی پھر حضرت عبداللہ دی. اللہ اکبر. پھر پرچی پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ 100 اونٹ جدو ذبح ہویا تے پھر نام نکلیا تے اونٹاں دا نام نکلایا. فرمایا ان ذبح نہ کریا جی. آپ ہی مطمئن ہو گئے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور ادو بھی موجود سی جدو کائنات کوئی چھے نہیں سی. ظاہری حضور نبیاں تو بعد تشریف لے کے آئے، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام دا نور مبارک ادو بھی
تشریف فرما سی کہ جدوں نہ زمین سی نہ آسمان سی. حدیث پاک مرض کرنا، حدیث پاک ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ تعالیٰ نے کیڑی شے نو پہلے پیدا فرمایا؟ اللہ نے کس چیز نو پیدا فرمایا؟ زمین بنائی، آسمان بنایا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ غلام مرض کر رہا کہ سونیا فرماؤ اللہ نے سب تو پہلے کس چیز نو تخلیق فرمایا؟ سبحان اللہ. فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی، فرمایا ہر چیز تو پہلے اللہ کریم نے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا. بولو، سب تو پہلے تیرے نبی دے نور پیدا فرمایا. پتہ چلے ادو زمین بھی نہیں سی تے مصطفیٰ دا نور سی، آسمان بھی نہیں سی تے مصطفیٰ دا نور بھی سی، فرشتے بھی نہیں سی مصطفیٰ دا نور سی، نبی بھی نہیں سی تے مصطفیٰ دا نور سی. جدو کچھ بھی نہیں سی ادو بھی مصطفیٰ دا نور سی. سب تو پہلے جس چیز دی تخلیق فرمائیے خالق کائنات نے، میرے تیرے آقا کملی والے آقا دا نور مبارک سی، نور مبارک سی. اللہ تعالیٰ نے پہلے جس چیز نو پیدا فرمایا پھر حضرت جبریل علیہ السلام نو مصطفیٰ نے فرمایا. فرمایا پیارے جبریل تیری عمر کنی ہے؟ حضرت جبریل جڑے فرشتیاں دے استاد نے تے میرے آقا حضرت جبریل دے بھی استاد نے، نبیاں دے بھی سردار نے. فرمایا جبریل تیری عمر کنی ہے؟ جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ پھر حضرت جبریل دا جواب سنو. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں اندازہ نہیں پر چوتے حجاب جے ایک ستارہ چمکدا رہا ہے بڑا خوبصورت، ایک پیارا ستارہ چمکدا رہا. میں ستارہ ویکھیا 70,000 سال بعد. امام بخاری نے بات لکھی 70,000 سال بعد او پیارا ستارہ چمکدا رہا. میں انہوں 72,000 مرتبہ ویکھیا ہے. عرض کرنے والے حضرت جبریل نے پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سونے نبی نے فرمایا جبریل یا جبریل، فرمایا پیارے جبریل وعزت ربینا ذالک الکوکب، فرمایا منو رب دی عزت دی قسم جبریل ستارہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب تو پہلے اللہ کریم نے پتہ چلیا جبریل بعد میں پہلے مصطفیٰ دا پیارا نور. اللہ نے فرما قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. فرمایا اللہ کریم نے فرمایا اللہ کی طرف سے نور آیا، فرمایا روشن کتاب آئی. مفسرین ارشاد فرمانے نے اس نور تو مراد مصطفیٰ دی ذات ہے، روشن کتاب تو مراد قرآن مجید ہے. فرمایا دے تو مراد نور تو مراد فرمایا مصطفیٰ دی ذات. اللہ کریم نے سب تو پہلے اپنے محبوب دے نور پاک دی تخلیق فرمائی ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں میرے اور تیرے آقا تشریف لے کے آئے، والدین و عزت ملی، مقام ملیا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں توجہ نال سماعت کریاں دے حضرت جبریل بھی ادو پیدا نہیں. اللہ کریم نے فرمایا جدو مصطفیٰ دا نور سی. اس واسطے میں عرض کرنا عید نبوی کا زمانہ آ گیا، کہہ لیا جے عید نبوی کا زمانہ، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، لب پہ خوشیوں کا ترانہ.
سب نو سینے لان والا 12 ربیع الاول شریف دا دن قریب آ رہے اسی نعرے لانے نے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا جشن عید میلاد النبی گھرانو جتنا کوئی سجا سکے سجاؤ اگر بیٹا پیدا ہوئے لوگ گھرانو سجائے کوئی اعتراض نہیں 14 اگست گزری لوکاں نے جنڈیاں لائیاں آزادی ملی ہے او دا تے شکر ادا کرنا چاہیے خوشی دا اظہار کیتا کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیتا کہ خوشی کیوں کر رہے ہو میں کہا جی ملک پاکستان بنے ہیں تے بھی مصطفیٰ دا صدقہ ہی بنے ہیں یار جیڑے بھی خوشی مل رہی ہے مصطفیٰ دا صدقہ جدے صدقے خوشی پہ مل دی ہے وہ دی ولادت بسعادت دی خوشی دا کیوں نہیں اظہار کرنا چاہیے انہاں دے آن دی خوشی دا اظہار کرنا بھی کار میرا ہے تے میں جنڈی لیا رہے اپنے پیسیاں دی تے دوسرے تیسرے نو کی تکلیف ہے بھی تیرا نہیں دل مندا نہ من تو کیوں اعتراض پہ کرنا ہے جتنی حسب توفیق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ آپ دے والد گرامی دا نام ہے آپ ہر سال بڑے بڑے اسلاف نے میلاد منایا لیکن میلاد منان دا بھی طریقہ ہے میلاد منان دا بھی طریقہ ہے 5 وقت دی نماز حضور دی تباہ کیتی جائے بھی حضور دا میلاد پہ مناندے ہو اتباع کیتی جائے پیروی کیتی جائے بڑیاں دا ادب و احترام کیتا جائے جھوٹ کو بچیا جائے فرماندے نے ہر سال حضور دا میلاد مناندے رہنے کون حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ میلاد کو آج دا نہیں ہو رہا حضور دی ولادت بسعادت دا ذکر بڑے بڑے اسلاف نے فرمایا ہر سال حضور دا میلاد منانا سبحان اللہ کنے خوش نصیب نے کہ جڑے محبت نال حضور تے درود و سلام پڑھ دینے اے میلاد ہی ہے نا حضور دی تباہ کرنی حضور دی پیروی کرنی حضور دا ذکر کرنا حضور دے معجزات بیان کرنا حضور دے حسن و جمال دا ذکر کرنا حضور دی سیرت بیان کرنا حضور دی صورت بیان کرنا یہ دا نام میلاد ہے اگر کوئی غلط طریقے نال کردا اس طرح ڈھول ٹمکے کئی جگہ تے ایسا ویکھیا وہ لوگ سوال اٹھاندے نے تسی میں کہ ساڈے اسلام نے انج دا طریقہ نہیں دسیا کہ انج دا میلاد مناؤ اسی کہنے با وضو ہو کے مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھو نعت شریف پڑھو حضور دا ذکر کرو یہ دا نام میلاد یہ دا نام میلاد ہے ہر سال حضور دا میلاد منانا فرماندے نے کہ بڑا وسیع انتظام کرنا جتنی حسب توفیق ہونا ضروری نہیں کہ تو زیادہ کرو تھوڑا کر لو حضور دی خوشی دے سلسلے حضور دی ولادت بسعادت والے دن خوشی دا اظہار کرنا تو میں بات عرض کر رہا ہوں حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن آپ دے کول اتنا انتظام نہیں ہو سکیا تے دل وچ خیال آیا کہ پہلے تے میں بڑا انتظام کردا سی ہن تے مختصر جہا انتظام ہویا ہے وہ چنے آپ لے کے آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے درود و سلام پڑھیا حضور دا میلاد پڑھیا اپنے گھر وچ اپنے بچیاں وچ بیٹھ کے حضور دا میلاد پڑھ لیا یہ نہیں کہ جناب کو دوروں دوروں آئے نے خطیب صاحب کرائے والے بھی آئے جی سچی گل پہ کرنا کرائے دار بھی آئے جی ایک جگہ تو انہوں نے کہا جناب 40,000 منگے کہ 30,000 لے لو انہوں نے کہا نہیں 40,000 روپیہ یہ تے حال ہے حضور دا ذکر کرنا تے ڈیمانڈ کر کے آنا حضور دا ذکر نخریاں واسطے ہے نہ حضور دا ذکر کر حضور دا ذکر بے لوس ہو کے پھر حضور دی نظر کرم ہو جائے گی ہم نے انہیں پیسے لے کے پھر حضور دا میلاد پڑھنے لیکن انہاں دا بائی کاٹ نہ کیتا جائے جڑا بے لوز ہو کے وہ گھر وچ بیٹھ کے اپنے گھر وچ چٹائی بچھاؤ حضور دا میلاد پڑھو حضور دا ذکر کرو حضور دا ذکر کرو حضور دے معجزات بیان کرو ساری کائنات دیکھو نا اللہ دے بڑے بڑے پیارے نبی رب سارے نال پیار فرماندا نبیاں نال بڑے بڑے اولیاء گزرے لیکن اللہ تعالی نے جڑی عظمت جڑا مقام جڑا رتبہ جڑی شان اپنے محبوب نو عطا فرمائی کسے نو عطا فرمائی اللہ اپنے محبوب نال پیار کردا ہے جدو محبوب دا ذکر کرو گے تے اللہ تعالی تواڈے تے بھی راضی ہو جائے گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا محبوب فرما دو اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو فرمایا میری توبہ کرو محبوب فرماؤ کہ میری توبہ کرو میری پیروی کرو یعنی اگر محبوب ناراض ہو گیا حضور ناراض ہو گئے تے اللہ ناراض جی حضور خوش ہو گئے تے اللہ خوش ہو گیا فرماتے نے چنے ملے اتنا انتظام نہیں میں کر سکیا تے میں
چنے سامنے رکھ کے نے درود و سلام پڑھیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے کھڑیا ہو کے درود و سلام پڑھیا، حضور دا ذکر کیتا، تو جڑے چنے سی نا وہ میں تقسیم کیتے تے دل وچ خیال آیا کہ اگر زیادہ انتظام ہوندا تے بہتر ہوندا، لیکن میرے کو اتنا انتظام نہیں ہو سکیا۔ فرماندے نے کہ میں درود و سلام پڑھتے عرض کی سونیا قبول فرما لئی۔ فرماندے نے میری آنکھ لگ گئی تے قسمت جاگ پئی، بولو قسمت جاگ پئی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت نصیب ہو گئی۔ وہ اکھاں کیڑیاں خوش نصیب نے جنہاں نو مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو جائے، وہ کڈے خوش نصیب سن۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ جدو پیدا ہوئے تے اکھاں نہیں کھولیاں، جدو حضور سامنے ہوئے نا اکھاں کھولیاں تے ٹک ٹکی لا کے حضور دی زیارت کر دے رہے، یعنی چاہتے یہ سن کہ آنکھ کھلے سامنے فرمایا رسول اللہ ہوئے، میں حضور نو ویکھاں، حضور دا چہرہ ویکھاں، حضور دی زیارت کراں، حضور دے حسن و جمال دی میں زیارت کراں۔ فرماندے نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت نصیب ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پہ، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، سبحان اللہ۔ حضور جدو مسکراندے سن، سبحان اللہ کیا کہنے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ماں محمد رضا خان فرماندے نے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مسکرانا بھی میرے نبی دی سنت ہے، مسکرانا میرے نبی دی سنت ہے۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا شاہ عبد الرحیم کیوں پریشان ہے، تیرا میلاد پڑھیا ہویا قبول ہے، قبول ہے تیرا میلاد پڑھیا ہویا۔ تو ایسی بات نہیں کہ زیادہ انتظام کیتا ہو جائے تو پھر ہی حضور دا میلاد پڑھیا جائے، اپنے گھر وچ بیٹھ کے حضور دا ذکر کرو، اپنے بیٹیاں نو بٹھاؤ، اپنی بیٹیاں نو بٹھاؤ، اپنے گھر وچ حضور دا ذکر کرو۔ اینو کہندے نے محفل میلاد، حضور دی ولادت با سعادت دا ذکر کرنا، اینو کی کہندے نے میلاد مطلب دا کی ہے، حضور دی ولادت، حضور دی ولادت با سعادت دا ذکر کرنا، اینو کہندے نے میلاد۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری تشریف آن تو پہلے 1000 سال، کتنا توجہ نال، 1000 سال یمن دا ایک بادشاہ سی، یعنی حضور علیہ السلام دی ولادت با سعادت تو پچھے 1000 سال پہلے، 1000 سال بعد حضور تشریف لے کے آئے تے حضور دا ذکر پہلے پیا ہوندا ہے۔ تورات، انجیل، زبور سمانی کتاباں نے ساڈا ایمان ہے، لیکن منسوخ کیتیاں گئیاں۔ فرمایا ہن قرآن دے اندر جو فرمان ہے، جو قانون بن گیا ہے، یہ دیتے عمل کرنا ہے۔ تورات، انجیل، زبور ساڈا ایمان ہے کہ سمانی کتاباں نے، لیکن منسوخ ہو گئیاں، تورات انجیل منسوخ ہو گئیاں، تو فرمایا ہن قرآن پڑھیا جائے گا، قرآن تے عمل کیتا جائے گا۔ لیکن انہاں نبیاں تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے اللہ نے کتاب نازل فرمائی، انجیل جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے کتاب نازل فرمائی، تورات، زبور حضرت داؤد علیہ السلام تے اللہ نے نازل فرمائی۔ انہاں نبیاں تے نازل کتاباں ہویاں، لیکن ذکر میرے تیرے مصطفیٰ دا سی، اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ کتاب اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے پر ذکر میرے تیرے مصطفیٰ دا، تورات وچ مصطفیٰ دا ذکر، انجیل وچ، زبور وچ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر۔ آسمانی کتاباں 4 پر اونا تینہ تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ گالو دی بننی ہے جنہیں نبی دی گل کرنی ہے، گالو دی بننی ہے جنہیں نبی نالی تباہ، نبی دی تباہ، نبی دی پیروی، نبی دیاں دعوانوں محبوب نہ لوے گا، حضور دیاں سنتاں دی عمل کرے گا، کھانا کھاوے گا تے مد نظر رکھے گا۔ حضور علیہ السلام دا فرمان کیے کہ جس طرح حضور نے فرمایا کھانا کھاؤ، اسی طرح کھانا کھائے گا، نالے او دا پیٹ بھرے گا، نالے اللہ انہوں ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تباہ کرے گا، حضرات میں عرض کرنا چاہنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری۔ نبی دا ذکر کر لو، قبر دی اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاماں نو بچا لینے، سرور انبیاء تیری
کیا بات ہے سرور انبیاء تیری او بندہ خوش نصیب ہے جڑا بندہ حضور دا ذکر سن کے خوشی ہوندا تے کردا او بندہ بدبخت ہے جڑا حضور دا ذکر محبت نہ نہیں سندا لیکن خوش نصیب سارے بیٹھے ہو سرور انبیاء تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے سرور انبیاء تیری زندہ باد زندہ باد موت بھی قبول زندہ اللہ اکبر میں بات عرض کرنے اللہ کریم نے قرآن کریم نے اندر فرمایا اے او مہینہ پاک گزر رہے ہیں میرے تیرے آقا نورانی چہرے والے کالیاں زلفاں والے سونی صورتوں والے گل سچی تے پکی سونی صورتوں والے سونی سیرتوں والے آمنہ دے لال اس کائنات تشریف لے کے آئے او پاک مہینہ گزر رہے ہیں او مبارک گھڑیاں گزر رہیاں نے جنیاں بھی سانوں نعمتاں ملیاں مصطفیٰ دا صدقائی جنیاں بھی بندے نو نعمت ملے جناب کسے دی خوش نصیبی کوئی روز رسول تے مکہ پاک جائے خوشی ہوندہ لوگاں نو بلاندہ گھر سجاندہ نیائے کپڑے پہندہ خوشی ہوندہ اللہ کریم کسے نو بیٹا تا فرمائے خوشی ہوندہ اگر کسے نو جنابے والی مال مل جائے خوشی ہوندہ لیکن میں صدقے جاواں جدے صدقے سانو نعمتہ ملیاں نے پتر ملے تے نبی دا صدقہ تیاں ملیاں تے نبی دا صدقہ عزت ملی تے مصطفیٰ دا صدقہ جنت بھی ملنی ہے تے مصطفیٰ دا سجنا صدقہ ہی ملنی جنت وچ بھی جانا تے مصطفیٰ دا واللہ مصطفیٰ دا صدقہ ہی ہے آؤ ذرا توجہ نال سنیا جے میرے کریم آنکھاں دے غلاموں اے او مہینہ کے 12 ربیع الاول شریف چند دی 12 تاریخ نو میرے تیرے آقا تشریف لے کے آئے عزتاں مل گئیاں ایمان ملیا قرآن ملیا مصطفیٰ دا صدقہ 1000 سال پہلے دی بات حضور دی ولادت باشادتوں پہلے یمن دا بادشاہ چلیا میں عرض کرا میرے نبی دا ذکر اجدا نہیں ہو رہا نبی دی ولادت باشادتوں پہلے بھی میرے تیرے مصطفیٰ سونے دا ذکر ہوندا رہا ہے چنگی گلتے بولو سبحان اللہ الحمدللہ توڑے دلاں وچ نبی دا پیارے جدے دل وچ نبی دا پیارے او دا بیڑا پارے خوش ہو کے سبحان اللہ کہنے والے حضور کی نظر کرم ہو جائے میں بات عرض کرنے 1000 سال پہلے یمن دا بادشاہ طبہ میری بڑی شان و شوکت نال چلیا لشکر لے کے کچھ سواریاں تینے کچھ پیدل نے اپنے سواری تینال 400 علماء بھی نال نے حکیم بھی نال نے طبیب بھی نال نے کہندہ میں جناب والی سار و تفریح من اللہ کریم نے اے حکومت عطا فرمائی سار و تفریح کردہ کلمہ تے بعد وچ ایمان تے نبی دا ذکر سنیا تے بعد وچ لے آ رہا ہے پہلے دی بات ہے جدو یمن دا بادشاہ طبہ میری اپنی لشکر دے نال اپنی فوج نال چلدا جدھر ہوں جا رہے ہیں لوگ استقبالی کھڑے ہو رہے ہیں بادشاہ آ رہے ہیں چلدا مکہ پاک پہنچیا خانہ کعبہ پہنچیا اللہ کریم نے فرمائی ان اول بیت وُضِعَ لِلنَّاسِ اللہ دا پہلا گھر سب تو پہلا جڑا گھر بنیا اس روئے زمین تے مسجداں بعد وچ بندیاں پیاں نے پر جڑا سب تو پہلا گھر بنیا اللہ دا گھر خانہ کعبہ بنیا
مسئلہ یاد کریا جے ایدہ ثبوت قرآن ان اولا اللہ فرماندا شک کوئی نہیں جے جیڑا کر بنیا کعبہ اللہ بنیا کعبہ شریف بنیا ہے ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین سب تو پہلا خانہ کعبہ بنیا دوسری جڑی مسجد بنی بیت المقدس سبحان اللہ آؤ میں بات عرض کراں چلدا تباہ میری یمن دا بادشاہ خانے کعبے آیا کسی نے احترام نہیں کیتا استقبال نہیں کیتا کہندہ میرا استقبال کیوں نہیں ہویا اللہ کیا ایتے کیسی عمارت بڑی ہیں او عمارت پاک خانہ کعبہ شریف دے انہوں نے کیا ایتے خانے کعبے دا عدب ہیں تیرا کوئی عدب نہیں کر رہا اسا کیا جدوں سوچ بدلی میں ماذ اللہ گران دیوانگا پر اللہ حفاظت فرمان والا خانے کعبے دی او دے سار درد شروع ہوئی انہوں کیا میرے نال طبیب نے میرا علاج کرو میں والو جاواں شید یاب ہو جاواں حکیمہ نے آکھیاں سانو سمجھ نہیں آ رہی بیماری سمانی ہوئے ادوں بندہ شید یاب ہوندہ جدو سمان تو کرمے ہو جائے انہاں کیا میرا علاج کرو انہاں کے ساڑی سمجھ وچ نہیں ایک عالم دین جیڑا 400 علماء نالو بڑا نالج رکھن والا علم نو جانن والا با عمل پہنچیا انہاں کیا بادشاہ پلیکے وچ نہ رہی اے سارا کچھ اے رب دائیں تیری کوئی سوچ بدلی ہوئے انہاں کیا اے جڑا عمارت جڑا خانہ کعبہ ہے میں سوچے کیتی کہ میں نو گران دوانگا آنکھیں آئے دی حفاظت کرنے والا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یہ دی حفاظت کرنے والا اللہ بولو بولو یہ دی حفاظت کرنے والا سونا اللہ پیارا اللہ سب سے بڑا ہے او دے جیسا کوئی نہیں ہو رب العالمین باقی مخلوق کے خالق کے کائنات اپنی سوچ بدل لے اے زمینی بیماری نہیں آسمانی بیماری تے تو شفاعت نو مل جائے گی انہیں ارادہ بدلیا میں خانے کعبے تے گلاب چڑھاں گا یہ بھی مسئلہ سمجھیا جائیں خانے کعبے دا گلاب سب تو پہلے جنہیں چاڑیا او دا نا تباہ میری ہے حضرات محترم پھر بادشاہ دا لشکر چلدا اس جگہ تے پہنچیا جس ورگی کائنات جگہ کوئی نہیں جنوں مدینہ پاک آکھیا جاندے جتے ہر غلام تڑپ دے کاش اکھاں ساڈیاں ہوون سونا روزہ رسول ہوے ترسنیاں اسی روزے رسول تے جائیں جڑے ہوں کی آئے نے پھر تو ملنا کر دینے پھر ویلا آوے اسی مدینہ پاک ٹر جائیں مدینہ طیبہ ایسی پاک جگہ جتے میرے کریم آقا تشریف فرمانے حضرت شیخ عبدالحق سے دلوین ورد کیتی گئی خانہ کعبہ بھی شانہ والا مدینہ بھی شانہ والا توڑا جو افضل کیڑی چیز ہے افضل کے مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے فرمایا مکہ بھی شان والا مدینہ بھی شان والا مکہ بھی اللہ دا نبی بھی محمد رسول اللہ زندہ فرمایا مکہ بھی شان والا مدینہ بھی ایک کر رب دے فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول جے کر رب دے رسول بھی ماشاءاللہ سمجھدار رسول بھی
رب دا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ حضرات انہاں کیا نہیں جی ونڈ کرو مکہ آلا یا مدینہ آلا، ونڈ کرو شیخ عبدالحق محدث دہلوی جی، ونڈ کرو مکہ آلا یا مدینہ آلا۔ میں صدقے جاواں ونڈ کرن تو صدقے جاواں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرمایا جدو مدینے والا مکہ سی ادو مکہ آلا سی ہن مدینہ آلا ونڈ کر دیتیاں آپ نے۔ میں بات عرض کرنے او جگہ تے تبا میری پہنچیاں 1000 سال پہلے، میرے نبی دا ذکر اجدا نہیں، میرے نبی دا ذکر اجدا نہیں، میرے نبی دا ذکر تورات چے، میرے نبی دا ذکر انجیل چے، میرے نبی دا ذکر زبور چے، میرے نبی دا ذکر قرآن چے، میرے نبی دا ذکر اذان چے، میرے نبی دا ذکر اقامت میں چے۔ جتنے جتنے اللہ دا ذکر ہے اوتھے اوتھے مصطفیٰ دا ذکر ہے۔ اے ذکر اجدانی اور 1000 سال قبل دی بات میں عرض کر رہا او 400 علماء نے کتابوں میں نبی دا ذکر پڑھیا سی۔ نبی مکے وچ آئے گا، نبی مکے وچ پیدا ہوئے گا، یعنی مکہ پاک دے اندر مکہ المکرمہ آپ دی ولادت ہوئے گی، پھر ہجرت فرما کے مدینے آن گے۔ تو کہنا نبی دا ذکر پہ کرنے آ، نبی دا ذکر نبی تے آن تو پہلا میرے آقا دا ذکر پیا ہوندا ہے۔ انہوں کے میلاد کہندنے نبی دی شان بیان کیتی جائے، نبی دے معجزات بیان کیتے جائے، نبی دے حسن و جمال دا ذکر کیتا جائے۔ انہوں میلاد کہندنے عید نبوی کا زمانہ آ گیا، بولو عید نبوی کا زمانہ، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، سب نو سینے لان والا، سب نو سینے لان والا آ گیا۔ 400 علماء نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرمان گے، انہیں آکھیاں سا جانا کوئی نہیں، انتظار کرنے تبا میری کہن لگا ذرا مینوں دا ذکر تے کریں آنے، آکھیاں بڑے بڑے آئے نے پر او دے ورگا کوئی نہیں، او دے حسن ورگا کسے دا حسن نہیں ہوئے گا، اللہ دا رسول ہوئے گا۔ اسی انتظار کرنے آ ذکر آندھائے تو باہ میری بادشاہ 1 سال انتظار کیتا، پھر وہ جان تو پہلے خط لکھیا، خط لکھ کے کہنے لگا زندگی ملی تے میں زیارت کرانگا، جڑا ویکھیا بھی نہیں، جدا ویکھیا بھی نہیں، جنوں ویکھیا بھی نہیں، او دا ذکر ایڈا سونا لگ دے، اللہ جان دے آپ کنلا کے سونا ہوئے گا، جدا ذکر ایڈا سونا بغیر ویکھیوں عشق لگ گیا، محبت ہو گئی۔ تو باہ میری نے دوستو خط لکھیاں تے خط میں لکھیا میں دین ابراہیمی تے ایمان لے آئے، سونیا زندگی اگر ملی موقع ملیا تے زیارت کرانگا، اگر موقع نہ ملیا تے قیامت نو منو پل نہ جانا، میں تواڈا غلام ویکھ نبی دا ذکر پیا ہوندا ہے، میں تواڈا نوکر میں تواڈے تے ایمان لے آیا، نالے اونے جنوں خط لکھیا 400 علماء تو جڑا زیادہ جانن والا ہے انہوں پکی کیتی تو باہ میری نے، میں جا رہا اپنے پتر نو نصیحت کرنا، ویسے طرح نسل در نسل میں چاہنا میرا خط اس
نبی تک پہنچ جائے جدے ورگا کائنات چے کوئی نہیں، ایک کائنات دے اندر مسلمانوں کوئی نہیں۔ پھر خط چلدا چلدا میرے نبی جدو مکہ پاک تو مدینہ گئے نے، فرمایا صحابہ ایک خط لکھ کے ٹر گیا ہے۔ فرمایا خط دے کے میرے نبی بھی جان دے سن کہ انہیں خط لکھیا ہویا ہے۔ مدینہ پاک آ کے فرمایا خط وکھاؤ، جس سونے کو خطیوں نے خط پیش کیتا میرے نبی نے خط پڑھیا، پڑھ کے تو باہ میری واسطے دعا کیتی ہے، تو باہ میری واسطے دعا کیتی ہے۔ عید نبوی کا زمانہ، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ۔ 12 ربیع الاول شریف والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دا ذکر کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اکثر لوگ 12 ربیع الاول شریف والے دن کی ایک تقسیم کر دینے، محبت ہے کسی دی کوئی چاول پکائے، کسی دی خوشی ہے پی محبت ہے، کسی نو کی اعتراض ہے، حضور دی خوشی دا اظہار کر رہا ہے پی وہ چاول پکا رہا ہے، نان لے آ رہا ہے، اپنی محبت دا اظہار پہ کر دینے، اپنی محبت دا اظہار۔ بعض اوقات کیک اتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام اس میں پاک لکھیا ہوندا ہے، ایک تے بنان والے نو بھی علم نہیں تے لیان والے نو اس بات دا شاید کہ علم نہیں، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ جو لوکاں تراز کیتا، فرما سینہ چاہ کے ویکھ لے، ایک پاسے اللہ دا نام نظر آئے گا، ایک پاسے محمد مصطفیٰ دا نام نظر آئے گا۔ فرمایا دل چیر کے ویکھ، ایک پاسے اللہ دا نام نظر آئے گا تو محبت دل وچ ہے نا، یہ محبت نہیں بلکہ بے ادبی ہے۔ یعنی حضور دے نام تے پھر چھری تسی چلاندے ہو، کیک جدوں کٹیا جاندا ہے، تسی تو نہیں کردے ایسے، کہنے لوگ ایسے کہ نام لکھیا جاندا ہے حضور دا نام، یا سرکار کی آمد مرحبا، کیک سادہ لے آؤ تقسیم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نے توفیق زیادہ دیتی ہے وہ زیادہ لنگر تقسیم کریں۔ اللہ نے جتنی اپنے گھر وچ بھی بہ کے پاویں حضور دا میلاد پڑھ لو، جلوس ہے، جلوس نکلدا ہے، نعرے اسی لانے ہیں، موت بھی قبول ہے جی، حضور تو موت بھی قبول ہے، لیکن جدو نماز دا ٹائم ہوندا ہے ادواش کے رسول باہر کھڑے ہوندے نے، میں کہا جے تینوں نماز قبول نہیں تے تینوں موت تو کتھے قبول کرنی ہے؟ پھر جان کی دینی ہے جدو تو نماز نہیں پڑھ سکیا بھی، اس واسطے کہ نماز جیڑی ہے نا یہ فرض ہے۔ حضور علیہ السلام فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ پھر دوسرا لوکی بڑی بے ادبی کردے نے لنگر شریف دی، رزق دا احترام کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روٹی دا ٹکڑا نیچے گریا، آپ نے اٹھایا، سبحان اللہ، حضور دی سیرت تو صدقے جاواں، حضور نے کتنی تعریف فرمائی، روٹی دا ٹکڑا آپ نے اٹھا کے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو فرمایا رزق دا احترام کرو، رزق دا احترام کرو۔ فرمایا جنہاں نے رزق دا احترام نہیں کیتا وہ پھر ترس دے نے رزق نو، رزق دا سانو احترام کرنا چاہیے۔ لوگ پھینک دینے جناب اس طرح لنگر پھینک دینے، پھر حضور دے جڑے ملانگ نے پھر انہاں دا بھی طریقہ، بزرگ لاگے کھلوتا کوئی پتہ نہیں، جو دے کسون پیا وجدا او دے اوتے پہ ڈگ دینے، احترام ہی کوئی نہیں۔ کہدا تو حضور دا غلام ہے، کہدا تو حضور دا غلام ہے کہ تینوں ادب احترام دا نہیں پتہ۔ یہ دا مطلب ہے کہ تم میلاد منان نہیں آیا، تو تے لنگر کھان واسطے آیا، تو تے اپنا ٹھڈ بھرن واسطے آیا۔ اگر تم میلاد منان آیا تو پھر اذان مسجد ہوئی ہے تو فوراً آ کے با جماعت نماز ادا کرو، جلوس نکالو، یہ محبت کا اظہار ہے، کوئی ایسی بات نہیں، بڑے طریقے دے نال، بڑی محبت نال۔ کوئی بزرگ جا رہا فوری طور تے انہوں رستہ دے دو، اپنے بچیاں نو سمجھاؤ۔ لوگ ساڈے تے اعتراض کردے نے، میں کہ اسی تے کدوں لوکاں نو کہنے بھی اس طرح بے ادبی کرو، ساڈے تے اعتراض پہ کرنا۔ اپنی اولاد تیرا حق کوئی نہیں کیا؟ والدین دا حق کوئی نہیں اپنی اولاد نو؟ قرآن پڑھ کے ویکھو کہ والدین دا بھی حق بندا تربیت دینا، بچہ گلی شرارت کرے آ کے سانو لاما دینا۔ واہ حضور دے غلاماں، اپنے بچے نو سمجھاؤ کہ بیٹا جلوس کس طرح نکالنا، بڑی بے ادبی ہوندی ہے، رزق دی بے ادبی ہوندی ہے، یہ تے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے نا۔ سانو آندے نہیں تسی دستے نہیں لوگاں نو، اسی تے کہنے ہیں 5 وقت دی نماز پڑھو، کوک اللہ دے خیال رکھو، کوکلی بات دا خیال رکھو، خدا کے بندو
اسی تے اعلان کرنے ہیں لیکن گلاں کرن والے کر جاندے نے پچھلے سی امام دے دربار تے اگے سی امام دے لیکن تواڈے تے لوگ ہی باشعور لوگ نے نا انہاں میں جڑے نوجوان تکے ایک دوسرے نو مار دے ایک دوسرے نو تکے مار دے اے حضور دی غلامی نہیں ادب و احترام دے نال جلوس نکالو نعرے بلند کرو پی حضور دے نعرے لانے نے حضور دے نعرے لانے نے سرکار کی آمد مرحبا لیکن جدو کوئی بزرگ آ جائے کوئی جناب با پردہ خاتون آئے فوری طور تے جڑا رستہ دے دیا جی تو پھر لنگر شریف جدو لینا تے بڑے ادب دے نال بیٹھنا ہے یار بچے دے بچے بڑے بڑے جوان میں ویکھے نے جناب ایک شاپر پیچھے لکایا ہوندا ہے او پیا لکھاندا جڑا کہندا کہ موت بھی قبول ہے چاولاں دے شاپر بھی قبول ہے ایک ایک شاپر کار والا تقسیم توجہ نال ایک ایک بندہ تقسیم کردا ہے کہ ایک ایک شاپر میں سارے نو دینا ہے اگلے بندے نے ایک اپنا ذہن بنایا ہوندا ہے اے حضور دے غلام نے تے پھر حضور دے غلاماں نے کی کرنا ہے میں یقین جانو ویکھیا ہے تسی بھی اس معاشرے وچ رہندے ہو مینوں بہتر جان دیو عمر بھی زیادہ معاشرہ علم بھی زیادہ تو ایک چاول پیچھے لکھایا تے دوسرا اگے کیتا ہویا مینوں نہیں چاچا ملیا مینوں بھی دے دے ایک پیچھے لکایا یار ایسا نہیں ہونا چاہیے لہذا لنگر شریف لو لنگر تواڈے واسطے پکایا ہوندا ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہنا کہ جلوس نکالو دا ایک طریقہ ہے دا آداب ہے ایک پیچھے بینر لگا ہے جشن عید میلاد النبی تے جناب سامنے جناب نالے ہوتے نچیا جا رہا ہے ایک ایسی ویڈیو ویکھن نو ملی انہاں لوگاں نے بڑا کہا سنیو تواڈا یہ حال ہے میں کہ ساڈے ممبراں تے درس نہیں ملدا اسی تے کہنے ہیں لوگاں نو میلاد مناؤ قرآن پڑھ کے مناؤ اپنے والدین دا ادب احترام کر کے تے نماز پڑھ کے حضور دا میلاد مناؤ اسی تے پہ درس دینے ہیں انہاں کہے تواڈا حال ہے لوکاں دا اتنے جناب والی جے کو نات کونی دف لیاندی ہے دف نال بجا رہے نے جناب نال دو تین جنے اللہ اللہ پہ کر دینے رب دا جدو بھی نام لینا تے ادب دے نال لینا احترام دے نال لینا حضرات محترم دعا ہے کہ اللہ کریم میری اور تواڈی حاضری قبول فرمائے اللہ عمل